اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسا ہے جیسے بغیر قوس کے تیر چلانے والا۔ بلاؤں کی موجودگی کو دعا کے ذریعے ہٹاؤ۔ اگر تمہاری اللہ کے پاس کوئی حاجت ہو تو اپنا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات پڑھ کر شروع کرو اور پھر اپنی حاجت بیان کرو۔ بلا شبہ اللہ اس بات سے بہت بزرگ و کریم ہے کہ اس سے دو سوال، ایک محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات اور دوسرا اپنی حاجت کیے جائے، اور وہ ان میں سے ایک کو قبول کرے مگر دوسرے کو رد کر دے۔ اللہ کے بندو، اس آگ سے ڈرو جس کی تہ گہری، حرارت نہایت شدید، عذاب ہر روز بدل جانے والا ہے، اور جو ایسا گھر ہے جہاں رحمت کا وجود نہیں اور نہ ہی وہاں کوئی پکار اور دعا سننے والا ہوگا، نہ وہاں بلا و تکلیف دور کی جائے گی۔ ضرورت سے زیادہ کا سوال نہ کرو اور مل جانے سے زیادہ طلب نہ کرو۔ اللہ سے سوال کرنے میں اصرار کرو تو تم پر دروازے رحمت کھول دیے جائیں گے۔ صبح کے وقت مومن کے آنسو سے ڈرو، کیونکہ یہ اپنے رلانے والوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور یہ ان آنسوؤں کے ذریعے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس پر اللہ کے غضب کے آتش دریا کو خاموش کر دیتے ہیں۔ اللہ یقیناً ستم زدہ لوگوں کی دعا سننے والا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا قبول شدہ دعا جتنا۔ مخلص کی دعا کے بعد تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور پوری ہو جاتی ہے: کوئی گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا کوئی نیکی جلد ہی دے دی جاتی ہے، یا کوئی بدی ہٹا لی جاتی ہے۔ دعا یقیناً تعریف کے بعد ہوتی ہے، لہذا جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس کی بزرگی بیان کرو۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ہم اس کی بزرگی کیوں کر بیان کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کہو اے او جو مجھ سے شہرت سے زیادہ قریب ہے، اے او جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اے او جو اعلیٰ منظر میں ہے، اے او جس کا کوئی مثل نہیں۔ دعائیں کامیابی کی کنجیاں اور فلاح کی چابیاں ہے۔ بہترین دعا وہ ہے جو پاکیزہ دل اور متقی قلب سے نکلے۔ دعا مومن کی ڈال ہے، جب یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور پھر وہ دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ دعا کے ذریعے بلاؤں کو ٹالا جا سکتا ہے۔ دعا اولیاء کا اسلحہ ہے۔ اللہ سے تقرب چاہنے اور لوگوں سے ترک تعلقات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔
اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے مانگنے والا ہوگا۔ دعا کے ذریعے بلاؤں کو دفع کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم نے کسی چیز کا سوال کیا اور وہ تمہیں نہ ملی بلکہ اس سے بہتر کوئی اور شے مل گئی۔ دعا میں اخلاص تمہارے لیے لازم ہے کیونکہ یہ قبولیت دعا کے لیے نہایت مناسب ہے۔ جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اس کے لیے وہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک خود سے سوال کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں۔ قبولیت دعا کی توقع نہ رکھو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اس کے راستوں کو بند کر دیا ہو۔